اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکھ سادہ پیل کامل کامل آرا رہنما. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ و عظم شانہ و تم برہانہ کرم باقی جو رحمت دو عالم فخر دو عالم نور دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم حضور غوث زمان قطب دوران حضور قبلہ عالم دورجی سے دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین اسنانہ علیہ حق دریہ رحمت شریف وبانی اسنانہ علیہ بحر الحق شریف. آپ نے نظر کرم نہ نظر شفقت نہ اس ختم مبارک نے ختم شریف نے محفل مبارک کے اندر میری حضری تشریف فرما ہو. حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت قبلہ ڈاکٹر حکیم محمد صدیق اختر جمیل صاحب دامت برکاتم العالیہ اور آپ نے برادران قبلہ حاجی محمد سلیم صاحب مرزا محمد سلیم صاحب حاجی محمد حاسب صاحب محمد ریاض صاحب طارق صاحب قریشی صاحب جتنے بھی اس مسجد حاضر ہیں منتظمین انتظامیہ کمیٹی جتنے بھی احباب آپ تشریف فرما ہو سارے بار اس میں بڑے ادب نال بڑی جو کی ساری السلام علیکم. حضرت قبلہ صوفی محمد ریاض صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ آپ نے شہزاد مبارک بھی تشریف فرما. اجنی محفل مبارک حضرت العلامہ مولانا مخلصی اللہ محمد جمیل صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سارے ثواب میں اندر انعقاد پذیر. آپ بہت محبت والے اخلاص والے دین کا محبت کرنے والے اور بہت ساری آپ نے کتابیں بھی مرتب فرمائی ہیں. اپنی ساری زندگی دین متین میں خدمت کرنے گزری تو آج اس نے صلہ کی ہے کہ آپ نے اولاد آپ نے سادگان بیٹے آپ کی یاد نہ آ رہے ہیں. یادہ ہونا نہیں منائی جانیاں جڑے کسی نے یاد کرنے یاد نہ کرن تو پھر یاد نہیں منائی جانی. وہ اپنی ساری زندگی کے اندر اللہ والے نال محبت کرنے اللہ والے نال پیار کرنے تو پھر آج انہوں نے بھی یادہ انہوں نے روح مبارک بھی خوش اور راضی ہو سے اپنی اولاد کرو. تو حضور فیض عالم داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب شریف کے اندر ترے گروہ نے ذکر لکھا. ایک آپ نے فرمایا کہ غافل علماء آپ نے فرمایا کہ غافل علماء وہ بن کہ جو دنیا دارہ نے دروازوں تے جا کے انہیں تعریفہ کرنے دنیا دارہ نے دروازے تے جا کے انہیں تعریفہ کرنے مرانا نے دربانہ تے جا کے انہیں کیسا لیسی کرنے تعریفہ کرنے
انہیں غافل لکھا اور پھر مکار فقیر لکھا کہ مکار فقیر کون؟ آپ فرمانے کہ حضور داتا صاحب رضی اللہ بہت بڑے عالم بھی ہیں. آپ نے لکھا کہ مکار فقیر وہ کہ جنہوں نے سامنے اگر انہوں نے تعریف کی جائے چاہے ٹھیک ہو گئے یا غلط ہو گئے خوش ہو گئے. مکار فقیر چاہے انہوں نے گفتگو انہوں نے سامنے جو تعریف ہو رہی غلط ہے یا ٹھیک ہے اس کے باوجود خوش ہو گئے. پھر آپ نے کہا کہ مکار صوفی، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ لبادہ صوفیانہ ورڈ میں، لیکن انہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت سنگت اختیار نہیں کی. انہوں لوگوں نے کسی اللہ والے کی صحبت و سنگت اور صحبت نے بات صحبت کی معاملات نہیں اٹھائے. انہوں آپ نے مکار لکھا. تو وہ کی کرنے لبادہ صوفیانہ کم غور کرتے ہیں. حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ لکھا کہ میں اپنے مرشد کریم نام جانا پہ اپنا دور یہ بڑا فتنہ دور ہے، ارتجالی دور ہے. تو آپ فرمانے ہیں کہ میں اپنے مرشد کریم نام جانا پہ اور آپ نے مرشد کریم نے 60 سال پہاڑا کے اندر بتایا. 60 سال اور 60 سال کے اندر ایک کو لباس پایا. تو اندازہ کر سکتے ہو کہ انسان 2 دن کپڑے نہ بدلے اس نے جسم کے اندر کی حالات ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ 60 سال پہاڑ کے اندر گزارے اور 60 سال ایک لباس پایا اور پھر کی بنایا داتا صاحب. 60 سال محنت مشقت اللہ کریم نے یادت گزاری تو پھر داتا صاحب بنائے. آپ فرمانا کہ میں اپنا سفر کر رہا ہوں جانا پہ تو میں دیکھا کہ کھیتا نہیں ملا تھا. اس طرح اپنے دامن پھیلا کے نا اس طرح سب چولے والے کی کرنے پہ کھیتا نے اندر گندم مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. کھیتا نے اندر بھیک مانگ رہے ہیں. تو آپ فرمانے کہ میں عرض کی تھی کہ حضور کی لگنے بظاہر لباس تو اندازہ ہونا کہ صوفیاء بنے، تصوف والے لوگ تصوف والے لوگ. تو اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات بہت پتے والے، اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانا کہ میرے مرشد کریم فرمایا برخوردار بچے انہوں نے جو مرشد انہوں نے جو بیر انہیں اپنے مرید پڑھانے نہیں حوث، اپنے مرید زیادہ کرنے نہیں خواہش ہے، جس کی وجہ نال یہ پھر ٹکائے کر گئے کہ دنیا دار نے دروازے پہ رول لے گئے. یہ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے مرشد جو ہے نا انہوں نے مرید زیادہ خواہش ہے کہ زیادہ ہو گئے. تو پھر انہیں اللہ کریم میں دنیا دارہ نے حوالہ کر کہ بھی بن گئی. اس وقت بھائی صاحب یہ معاملات بہت عجیب و غریب ہے. یہ مناظر یہ رمح بڑیاں عجیب ہیں. تو جڑے لوگ ان رمح پہ چل رہے ہیں وہ اس طرح نہیں چل رہے. نہ چلانے والے چلا رہے ہیں، نہ چلانے والے چلا رہے ہیں. اس ہفتے کہ جاگ بنا دودھ نہ جمنے، جاگ بنا دودھ نہ جمنے ہمیں لال حکم کڑ کڑ کے. جب تک کسی مرشد کی نگاہ نہ ہو پھر کچھ بھی نہیں بن سکتا. مولانا محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت فرماتے ہیں. جس وقت بھی کوئی کتاب مرتب فرمانے تو پھر وہ خود ہی کرم فرمانے، پھر خود بھی تشریف فرما ہونے تو پھر وہ کتاب ہی مہربانی فرمانے ہیں. تو کی رہ للہ اللہ کی رضا واسطے انہوں کوئی دنیا داری نہیں کی، کوئی دنیا نہیں کمائی. تو پھر اج انہوں نے یہاں محبت بڑے سامنے موجود ہے، انہوں نے ذکر ہو رہا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے.
مثنوی شریف سارے مخاطب فکر نے لوگ پڑھ لیں. حضور قبلہ عالم بہت انہوں نے پیار کرنا. تجھ دیکھو علم پڑھنے تو بعد کوئی ایسا شخص کوئی عالم ساڑھے اس اہل سنت و جماعت کے اندر جتنے علماء گزرے نا وہ پڑھنے تو بعد پھر کسی بزرگ کو صوفی کو کسی شیخ طریقہ کو حاضر ہونا تو پھر بعد میں صرف علم پڑھنے نہ نہیں پائے پھر منازل طے کرانے آستے اسے اللہ والے نے ضرورت ہے. اسے اللہ والے نے ضرورت ہے. اس علم نے اندر نکھار پیدا کرنے واسطے اس علم نے اندر نور پیدا کرنے واسطے علم خود نور ہے. اس وجہ سے بالی ہند نے فرمایا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور نہ کہ سارا پیر کاملانہ رہنما. تو آپ نے فرمایا تسی اللہ نے نور نے مظہر جتنے بھی صوفیاء گزرے جتنے بھی علماء گزرے انہاں صوفیاء کرام نے خانقاہ موت جا کے حاضری کرنی پئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنگت اور صحبت تو پھر انہوں نے رنگ چڑھے. پھر مثنوی شریف لکھی. آپ نے ذکر آنا کہ آپ ایک دفعہ آپ کو تشریف لے گئے تو کتابیں پڑھانے پہ طالب علم بیٹھے پہ اس زمانے میں اندر کلمی نسخے حتی نہ لکھے جاتی ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چھٹی نہ ٹائم ہوا تو تھوڑا فاصلے تھے سلسلہ اسی حضرت بیٹھے رہے طالب علم بھی چلے گئے روٹی ووٹی کھانے واسطے. آپ نے جتنی کتابیں ہیں نا اٹھا کے تو تالاب میں اندر چھوڑ دیتے ہیں. تالاب میں اندر پانی نہیں نکلتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور طلباء واپس آئے تو دیکھے کہ ساری کتابیں پانی میں اندر بہت پریشان ہو گئے. عرض کی تھی حضرت تسی کی فرمایا کہ کتاب ساری کتابیں تو ضائع ہو جا سکتی تو کچھ زمانے پریس نہیں ہونے علمی نسخے ہونے ختم ہو جا سکتے یہ لوگ سارا روٹ جا سکتے. تو آپ نے باتیں سنی ہے نا اور فرمایا کہ تجھے کی کر رہے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ فرمایا کی کر رہے ہیں کہتے میں پڑھا رہے ہوں. میں چھوڑ اس یہ کی پڑھا رہا ہوں چھوڑ. پھر آپ نے کتابوں پکڑ کے نا اس طرح جھاڑی ہیں پانی میں اندر کٹ کے جھاڑی ہے تو مٹی نکلی پانی کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس وجہ کہ اللہ والے نے ہاتھ میں اللہ والے نے ہاتھ میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے فقیر گزر جانا جگہ نور اللہ نور ہو جاتا. سبحان اللہ. جتنے فقیر نہ مسکن ہونا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کریم کی رحمت انہوں نے محسن میں دی گئی. اس وقت کتنے گھٹے سب گھٹے گئی ہیں سمجھ کیوں گئے کسی کو نہیں جانا کوئی کسی کو نہیں جانا. ایک محبت ایک اس قریب نہ کرو تو کھچ کے گئے. اور پھر کی ہویا کی وصیت ہوئی کوئی وصیت ہوئی کوئی گفتگو ہوئی کچھ بھی نہیں ہوئی. بس ایک نگاہ مبارک ہر جگہ ہر شخص ای گفتگو کرنے محسوس ہویا. ہر شخص ای آکھنا کہ جی آپ نے ماں بیٹھا ای نگاہ فکر ہے. شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو کی پڑھانا. پھر آپ نے وہ اپنی کرامت مبارک دکھائی تو پھر فرمایا چھوڑ اس میں. پھر مولانا روم رحمۃ اللہ جنگل چلے گئے. پھر جنگل جا کے مثنوی شریف دیکھی فقیر نگاہی اور جو مثنوی شریف ہر مکتبی فقہ نے لوگ پڑھنے پڑھانے گئے. تو کی مقصد ہے اللہ والے نے نگاہ پہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا مثنوی شریف میں کہ ایک بہت پیارا شعر فارسی میں جو رسول اللہ عالم نے بہت محبت نہ بڑے پیار نہ بیان بھی فرمایا اسے پڑھا بھی ہے. گر تو سنگے
سبحان اللہ. خارو مرمر شبی گر تو سنگے خارو مرمر شبی صاحب دل رسی گوہر شبی. آپ نے فرمایا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے کہ ہے تو پتھر مگر کسی صاحب دل کے پاس چلا جا. کسی صاحب دل کے پاس چلا جا وہ تجھے موتی بنا دیتا ہے. تو پتھر منقبہ شریف پڑھی جاتی ہے کہ پتھر ڈال بنا سمجھ آئی. تو ہے تو پتھر مگر کسی صاحب دل کے پاس چلا وہ تجھے موتی بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظ تو آپ کی پوری خاندان میں ہر بچہ حافظ ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی صاحب جب اپنے مرشد خانے جاتے تھے تو دربار شریف تھے باوضو فقیر تو رہتی باوضو ہے. اور حضور دادا صاحب رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ جو بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش معلیٰ کا طواف کرتی ہے. جو شخص باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش معلیٰ کا طواف کرتی ہے. تو آپ جب یہاں سے جاتے اپنے مرشد خانے ضلع مظفر گڑھ سواق شریف کروڑ شریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو پھر یہاں سے آپ اپنی منزل شروع کرتے ہیں. ختم شریف الحمد شریف شروع فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پھر کروڑ شریف پہنچنے تک پورا قرآن مجید شریف مکمل ہوتا ہے. پھر جب واپسی ہوتی تو پھر واپسی بھی وہاں سے شروع فرماتے ہیں. پھر دربار عالیہ اختریہ رحمت شریف تک یہ ختم شریف مکمل. یہ صوفیاء کے طریقے ہوتے ہیں یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں. بابا جی صاحب کانگڑے ایک استاد جی تھے بہت معروف عالم تھے بہت بڑے عالم تھے بڑے اچھے مدرس تھے. حضور صلی اللہ علیہ بابا جی صاحب ان کے پاس پڑھتے تھے. تو ایک دن وہ کاملے والے استاد جی بہت معروف ہے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. ایک دن وہ استاد جی دربار عالیہ حاضر تشریف لائے تو آپ سے فرمانے لگے کہ آپ مجھے اپنا مرید فرمائیں. یہ انوکھی بات ہے. شاگرد استادوں کے مرید ہوتے ہیں لیکن شاید تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استاد کسی شاگرد کا مرید ہو. سبحان اللہ. کوئی استاد کسی شاگرد کا مرید ہوا ہو. مفتی صاحب کا شریف فرما ہوئے جتنی بھی روایت کرام ہیں ناموں سے واقف نہیں ہوں. میں سب کو سلام بھی عرض کرتا ہوں سب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. پہلے ہم بھی میدان میں نکلتے تھے سڑکوں پہ بھی ہوتے تھے جن سے جلوس بھی کرتے تھے جن کے ساتھ ہوتے تھے وہ دنیا چھوڑ گئے. تو پھر پتہ نہیں ہم بھی چھپ کے بیٹھ گئے. اب مجھے ایک صاحب نے خط لکھا کہ اندر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے یہ میدان میں نکلنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو ہمیں چونکہ یہ درس تو نہیں ملا نہ کبھی کسی آپ نے وصیت بھی کبھی نہیں فرمائی لیکن ہم جس میدان میں ہیں نا اس میدان میں تو آ کے تو دیکھ
پھر تجھے پتہ چل جائے جس میدان میں ہم ہیں اس میدان میں اگر تو آ تیرے اوپر کرم ہوا تو پھر تجھے پتہ چلے گا اس میدان کے کتنے فائدے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھی ہیں، نوجوان بچے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ میدان ٹھیک ہے یا وہ میدان ٹھیک ہے۔ بس میں نے جو آپ کو ذکر سنایا نا کہ کھیتوں میں گندم مانگ رہے تھے، ان کے خط کا یہی جواب ہے، ان کے خط کا یہی جواب ہے۔ کامرے والے استاد بھی حضور صلی اللہ علیہ صاحب کے پاس تشریف لائے، استاد تھے تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ مجھے اپنا مرید فرمائیں۔ استاد تھے، بابا جی شاگرد تھے، آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور آپ میرے استاد ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے عرض کی نہیں بالکل نہیں کر سکتا۔ آپ فرمایا قیامت والے دن میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کروں گا، یہ پیش کیا کروں گا کہ اتنا کمال شاگرد اور اتنا با کمال مرشد، یہ میں اللہ کریم کی بارگاہ پیش کروں گا۔ اتنا با کمال شاگرد اور اتنے ہی با کمال مرشد پیش۔ پھر حضور کے کہا بابا جی صاحب نے ان کو مرید فرمایا، مرید فرمایا۔ اور یہ تاریخ میں یہ تاریخ ہے کہ حضور کے کہا بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب اب حضور قبلہ عالم بابا جی صاحب مریدوں کو مرید نہیں فرماتے، فرماتے ہیں میرے محبوب، میرے محبوب۔ جب گفتگو بھی فرماتے ہیں تو پھر یہی فرماتے ہیں کہ محبوبہ نے گرامی حضرات گرامی۔ تو یہ جو شعر میں نے عرض کیا نا، گرد تو سنگ خارہ و منبر شبی چو بسا ہے دل رسل گو ہر شبی، تو پھر کسی صاحب دل کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن اس کی نظر ادھر نہ ہو، ادھر اور بھی کوئی اندر ہے کہ کچھ ہے، اس کے اندر اور بھی کچھ ہے۔ مجھے اصل مثال یہ دینی چاہیے تھی، اس کے اندر تو اور بھی ہے، اس کے اندر دل بھی ہے۔ فقیر کیا کرتے ہیں؟ فقیر دلوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، جب دلوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر وہ چیک کر لیتے ہیں۔ ایک دن جمعہ شریف تھا اور آپ نے فرمایا کہ میں جاسوسی کرتا ہوں۔ میں اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا نام بھی لیتا، لیکن ٹائم میں جب مفتی صاحب نے جو فرمایا میں تو کھڑی پر میری نظر ہے، تو اس لیے میں پھر کوئی بات ایسی نہیں کروں گا کہ وقت جو ہے نا، جو اصل خطاب ہے وہ آپ نے اشتہار میں دیکھا ہے ان کا ہوگا، بہت سارے اور بھی حضرات نعت خوان بھی ہیں۔ تو حضور دادا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دلوں کا طبیب ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دلوں کا طبیب ہوتا ہے، اس کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں جاسوسی کرتا ہوں، تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میں دلوں کی جاسوسی کرتا ہوں، ویسے جاسوسی ٹھیک نہیں ہے، ہاں میں دلوں کی جاسوسی کرتا ہوں۔ اور پھر دلوں کی جاسوسی کرنے والے پھر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہزاروں کا اجتماع ہو اور ہر شخص کہے کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرے اوپر نظر تھی، میرے اوپر نگاہ تھی، تو ان کی جو نگاہ فقر ہے نا، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اللہ کا سچا سچا فقیر ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ اللہ فرماتا ہے میری نگاہ ہوتی ہے، اس کی نگاہ ہوتی ہے، نور اس کے اندر میرا ہوتا ہے، ورتہ وہ ہے کمال میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جب اس کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر کوئی بندہ کہے کہ جی میں ویسے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے دیکھا نہیں ہے، دیکھا کیوں نہیں ہے؟ وہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ کالونی میں ایک محفل ہوئی اور اس محفل میں پیر صاحب تھے، ہمارے کوئی محبت والے ساتھی بھی تھے، اس میں انہوں نے نعرے آپ کے لگا، نعرے آپ کے لگا۔ تو جب آپ نے کتنی بار منع کیا نعروں کو، فرمایا ایسے نعرے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب تو لوگ کہتے ہیں جی رستہ بناؤ جی، ذرا ایسے کرو جی، بابا پتہ لگے ہے جی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ پتہ لگے،
پھر ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں کچھ بھی نہ لگے تو پھر انہیں سب کچھ ہوتا ہے. انہیں سب کچھ ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا بہت کچھ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو تو کرنے والا کون ہے؟ جنگلوں میں بیٹھے ہوتے فقیر ہوتے ہیں لیکن ان کا دادا صاحب نے لگا کہ نہیں لکھا. تو ہر دل کے اوپر نگاہ ہوتی ہے. تو دادا صاحب کا فقیر دلوں کی طبیب ہوتے ہیں, دلوں کو دیکھتے ہیں. پھر جب دل کو دیکھتے ہیں میرے دل کے اندر کوئی محبت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا مدینہ شریف اور ایک صاحب مجھے دوسرے خیال کے ملنے کے لیے آئے تو آپ فرمایا میں ان کے ہاتھ نہیں چومے. ان کے ہاتھ میں ڈالا کیا ہاتھ چومتے ہیں, مریدوں کو بھی ہاتھ چومتے ہیں, علماء کے پاؤں بھی چومتے ہیں, تو ہاتھ نہیں چومے. پھر جب دوبارہ وہ آئے پھر میں نے ان کے ہاتھ چومے. تو پھر آپ فرمانے لگے جب پہلی بار ملے تھے تو ان کے دل میں کچھ اور تھا, جب دوبارہ آئے تو پھر دل میں محبت تھی, پھر میں نے ہاتھ چومے. ذہن بھی چومے ہوں گے. تو جو دل کو دیکھتے ہیں وہ جوبوں کو نہیں دیکھتے. جن کی نظر جوبوں پر ہوتی ہے نا کچھ بھی نہیں دیکھتے, اور جن کی نظر دل پر ہوتی ہے نا وہ پھر نگاہ مرد مومن سے گزر جاتی ہے تقدیر, جو ہو ذوق یقین پیدا تو بچ جاتی ہیں زنجیریں. آخر مفتی صاحب, ڈاکٹر حکیم محمد صدیق اکبر جمیل صاحب, ان کے بھائیوں کا, منہال صاحب کا, سب حضرات کا مشکور ہوں. انہوں نے مجھے حکم فرمایا, میری حاضری ہو گئی. حضرت علامہ مولانا محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی قبر شریف پر اللہ کریم کروڑوں کا عطا فرمائے. یہ شریف جاری رہے گی, آپ نے تشریف فرما رہنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.